السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی خان۔ سین کووے اپنی مشہور و معروف کتاب دا 7 ہیبٹ آف ہائیلی افیکٹو ٹینز کے اندر 3 رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں نوجوانوں کی زندگی میں جو ان کی کامیابی کی راہ میں 3 بڑی خطرناک رکاوٹیں ہوتی ہیں جو انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتی ہیں۔ یعنی اگر ان 3 رکاوٹوں کے اوپر آپ قابو پا لیں تو آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں جو وہ پہلی رکاوٹ کا ذکر کرتے ہیں، وہ رکاوٹ یہ بتاتی ہے کہ نوجوان بہت جلد اپنے اوپر منفی لیبل لگا لیتے ہیں۔ یعنی جو منفی لیبل کیا چیز ہوتی ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ، آپ کے ارد گرد کے ماحول میں جہاں بیٹھتے اٹھتے ہوں، وہاں کے لوگ آپ کے اوپر کوئی منفی لیبل چسپا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تم تو ایڈیٹ ہو، تم تو کانفیڈنس کا شکار ہو، تمہارے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہے، تم تو اسٹوپڈ ہو، تم سے یہ کام ہوگا ہی نہیں، یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں، تم ایک ڈس آرگنائز بندے ہو، تمہیں وقت کی پابندی کا کوئی خیال ہی نہیں، تم ایک غیر ذمہ دار آدمی ہو۔ اس طرح کے مختلف لیبلز کا آپ کو سامنا رہا ہوگا۔ خاندان میں کئی لوگ آپ کو لیبل لگاتے ہوں گے کہ فلاں شخص اس شخصیت کا مالک ہے یا آپ کی شخصیت یہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اچھا کچھ عرصے میں آپ اس لیبل کو جب بار بار سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ کا ایک فنکشن ہوتا ہے، ہمارے لاشعور کا ایک فنکشن ہوتا ہے کہ جو بھی چیز اس کے سامنے دہرائی جاتی ہے نا بار بار، تو پھر یہ اس کو کسی ایک دن مان لیتا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیا میں جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے وہ بار بار آپ کو ٹیلی ویژن پہ اسی لیے دکھائی جاتی ہے کہ جب وہ ریپیٹ ہوتی ہے تو کچھ عرصے بعد آپ کا مائنڈ اس کو مان لیتا ہے۔ تو ایسے ہی کئی لیبلز کو ہم بھی مان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ٹیچر نے آپ سے کہا کہ یو آر ہیونگ لیک آف کانفیڈنس ایشو۔ اب آپ کا ایشو یہ ہے اور آپ کو وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ آپ کے پیرنٹس کو بھی کہتی ہے ان کے ساتھ جو ہے نا، آپ کے بچے کے ساتھ لیک آف کانفیڈنس کا بہت ایشو ہے۔ پھر والدین بھی کچھ عرصے بعد خاندان میں یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ مسئلے ہیں، ان کے ٹیچر نے بھی بتایا تھا کہ لیک آف کانفیڈنس کے خود اعتمادی کا مسئلہ ہے بچے کے ساتھ۔ اب آپ مستقل سن رہے ہیں، کچھ عرصے میں آپ اس کو مان لیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں خود کیا سوچتے ہیں۔ یہ تمام تر لیبلز جو بھی بیان کر رہا ہے یہ اس کی ایک سوچ ہے، اور اس کی سوچ صحیح ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اکثر لوگوں کی سوچ غلط ہی ہوتی ہے دوسروں کے بارے میں۔ تو ان لیبل سے یہ جو پہلی خطرناک ترین رکاوٹ ہے، اگر آپ نوجوان ہیں اور مجھے سن رہے ہیں اور آپ کے اوپر بھی ایسے کئی لیبلز لگے ہوئے ہیں، تو آج کے بعد سے ان تمام لیبلز کو نکال کے پھینک دیجیے اور ایسے لیبل اپنے اوپر لگائیے جو آپ کو کامیابی کی تحریک دیتے ہوں، جو آپ کو جذباتی کرتے ہوں کسی چیز، کسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کو موٹیویٹ کرتے ہوں۔ مثال کے طور پہ اپنے بارے میں تصور کیجئے کہ آئی ایم دا موسٹ کانفیڈنٹ پرسن ان دا ورلڈ، اور کیوں نہ ہوں گے، آپ ہی تو وہ شخص ہیں جس کے بارے میں خدا نے قرآن پاک میں قسمیں کھائی ہیں، جس کے بارے میں خدا نے قرآن پاک میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہترین مول اور بہترین سانچے میں ڈھال کے پیدا کیا۔ آپ ہی کے بارے میں آپ کے خدا نے کہا کہ انسان میرا کنبہ ہے، یعنی آپ کو اپنی فیملی میں شمار کیا، انسان کو میں نے اپنا نائب بنایا۔ تو یہ تمام تک سرٹیفکیٹ جب آپ کو آپ کے بنانے والے، آپ کے خالق نے دیے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے بتائے ہوئے اور ان کے کہے ہوئے لیبلز کو مان لیں اور اپنی زندگی اسی حساب سے گزارنے لگیں۔ ان تمام تر لیبلز جو آپ پہ نیگیٹو لیبل لگے ہوئے ہیں، آج سے ان کو نکال پھینکیے، اور اپنے اوپر جب بھی کوئی اچھا کام کریں آپ اپنے اوپر لیبل لگا لیں کہ میں نے یہ کام کیا، آئی ایم کانفیڈنٹ، آئی ایم آرگنائز، آئی ایم ریسپانسبل۔ اس طرح کے تصورات اپنے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو، مثبت خیال رکھیے۔ آپ جیسا اپنے بارے میں سوچیں گے ویسے ہی آپ کی سیلف امیج بنے گی، جیسے آپ کی سیلف امیج ہوگی لوگ ویسے ہی آپ کو ڈیل کرنے لگ جائیں گے۔ دوسری خطرناک ترین رکاوٹ سین کووے اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے
کہ نوجوان بہت جلدی گیو اپ کر جاتے ہیں، یعنی ترک کر دینی. کسی کام کو آپ نے سٹارٹ کیا اور ایک دو بار کیا، ناکامی ہوئی، آپ نے اسے ترک کر دیا. وہ بتاتے ہیں یہ دوسری بڑی رکاوٹ ہے نوجوانوں کی کامیابی کی. نوجوان اکثر اسٹیپس لیتے ہیں، اکثر پروجیکٹ لگاتے ہیں، کوئی نیا کام کرتے ہیں اور اس میں ان کو ناکامی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ابھی سیکھنے کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، زندگی کے تجربات سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر ناکامی ہوتی ہے تو گیو اپ نہیں کرنا ہے، ترک نہیں کرنا ہے کسی چیز کو، بلکہ کیا کرنا ہے، اپنی ہمت کو بنائے رکھنا ہے. اگر آپ کسی چیز میں ناکام ہو گئے ہیں، چاہے اچھی گریڈس حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، چاہے کوئی آپ نے پروجیکٹ لگایا ہو، کوئی اسٹارٹ اپس کیا ہو، کوئی بزنس لگایا ہو، اس میں ناکام ہو گئے ہو، تو ترک نہ کیجئے، بلکہ چیک کیجئے کہ کون ہے جو اس فیلڈ میں کامیاب ہے، اس کی تلاش کیجئے، اچھے مینٹور کی تلاش کیجئے، اس سے ڈسکس کیجئے، اس کی اسٹریٹجیز کو چیک کیجئے کہ لوگ اسی فیلڈ میں کس طرح سے کامیاب ہو رہے ہیں، اور مکمل اسٹڈی کے ساتھ دوبارہ میدان میں آئیے. زندگی اسی کا نام ہے، آپ گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ناکام ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو گیو اپ کر جاتے ہیں، جو ترک کر جاتے ہیں اور دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تیسری خطرناک ترین رکاوٹ کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ نوجوانوں میں جو تیسری رکاوٹ ہے وہ یہ کہ غیر ضروری کام میں حصہ لینا، غیر ضروری کاموں میں اپنی زندگی کو گزارنا. یعنی زندگی میں ان کے اگر سارا دن کی ایکٹیویٹیز اٹھا کے دیکھیں تو 90% انہوں نے سارا دن میں وہ کام کیے ہوں گے جو نان پروڈکٹیو ہوں گے، یعنی وہ کام جو غیر ضروری ہوں گے. آج سے آپ اپنی زندگی کا تجزیہ کیجئے، دیکھیے کہ 90% ٹائم آپ کن چیزوں میں گزار رہے ہیں. 24 آورس میں سے 8 گھنٹے آپ سو جاتے ہیں، باقی 16 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے کام آپ پروڈکٹیو کام کرتے ہیں اور کتنے گھنٹے آپ نان پروڈکٹیو کام کرتے ہیں. نان پروڈکٹیو ضروری نہیں ہے کہ ویڈیو گیم کھیلنا نان پروڈکٹیو ہو، کہ باہر بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گپے لڑانا نان پروڈکٹیو ہو. بعض اوقات کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، انہیں کامیابی کا مغالطہ ہوتا ہے، انہیں بہت تیزی سے دوڑ تو رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے، اگر آپ تیزی سے دوڑ رہے ہوں آگے آگے آگے، لیکن منزل آپ کی وہ ہو ہی نہ جہاں آپ دوڑ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جتنی زیادہ تیزی سے دوڑیں گے اتنا ہی جلدی غلط مقام پر آپ پہنچیں گے. اگر آپ کی سیڑھی غلط دیوار پہ لگی ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں. آپ کو لگے گا میں ترقی کر رہا ہوں، لیکن اوپر پہنچنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ میری تو جو سیڑھی ہے وہی غلط دیوار پہ تھی، یہ تو میری منزل ہی نہیں تھی. تو چیک کیجئے کہاں آپ غلطی کر رہے ہیں، تبدیلی لے کے آئیے. بعض اوقات تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی پوری زندگی تبدیل کر لیں. تبدیلی بعض اوقات چھوٹی سی اپنے زندگی میں لانی ہوتی ہے اور آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. یہاں وہ بڑی زبردست اگزامپل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں سین کووے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نیو یارک سے تل ابیب، ایک شہر کا نام ہے امریکہ کے، وہاں جانا ہو اور جہاز صرف 1 ڈگری جو ہے وہ انحراف کر جائے، 1 ڈگری ٹرن ہو جائے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ تل ابیب نہیں بلکہ ماسکو پہنچ جائیں گے. تو بعض اوقات ہمیں بھی ہماری زندگی کی چھوٹی سی تبدیلی ہمیں صحیح مقام پر بھی پہنچا سکتی ہے اور غلط مقام پر بھی پہنچا سکتی ہے. تو اپنی زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹائم نوجوانی کا ایسے کاموں میں گزاریے جو آپ کے لیے آپ لانگ ٹرم میں ضروری ہو، نہ کہ شارٹ ٹرم میں. اس کے لیے آپ کو مینٹورز کی ضرورت پڑے گی، کوچز کی ضرورت پڑے گی. ایسے لوگوں کو اپنے حلقے میں تلاش کیجئے جو آپ کو گائیڈ کر سکیں کہ آپ کو زندگی میں آگے کیا کرنا ہے. وہ آپ کو ایسے ٹولز بتا سکیں کہ جن ٹولز کو استعمال کر کے آپ اپنی زندگی کی، اپنی مستقبل کی پلاننگ کر سکیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت پروڈکٹیو کاموں میں لگا سکیں. امید ہے یہ 3 رکاوٹیں جو اس کتاب میں بیان ہوئی ہیں، اس سے آپ کو کافی مدد ملے گی. اگر آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں تو آپ ان کو ابھی سے حل کر سکتے ہیں. مزید نوجوانوں تک اس پیغام کو شیئر کرنے میں ہماری مدد کیجیے. اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے. چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.